إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارکعوا مع الراکعین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حق ہے اس حق کو ادا کیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر کہ جنہوں نے انسانیت کے سامنے اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے اس بارے میں روشن بے مثال زندگی کے نمونے چھوڑے ہیں۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری خیر و برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک نے ہمیں مخاطب کر کے ایک حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہ انسان کے لیے ماننا لازمی، ضروری اور فرض ہوتا ہے۔ اسی لیے اس امت کے بڑے معتبر علماء انہوں نے اس آیت کریمہ سے اس بات کی دلیل لی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب اور فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اکیلے انسان نے رکوع نہیں کرنا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ جو انسان منافق ہے، زبان سے وہ ایمان کا دعوے دار ہے لیکن دل اس کا مومن نہیں ہے۔ کتنی بھائیوں خوف والا معاملہ ہے کہ انسان کو منافق کہا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ جو انسان منافق ہوتا ہے اس پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری اور بوجھل ہوتی ہے۔ اس کے لیے عشاء اور فجر کی نماز کو ادا کرنا بڑا مشکل اور کٹھن ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر حاضری دینا عشاء اور فجر کی نماز میں مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ اور فرمایا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ اے کاش کہ میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کتنا رکھا ہے۔ جو انسان فجر کے وقت اپنے گرم اور ملائم بستر کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کو قربان کر کے جب اللہ کے دربار میں مسجد جیسی مقدس جگہ میں آ کے اپنی خواہشات کو کچل کے اپنے جذبات کو تج کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کے جب مسجد میں آ کے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے، لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا۔ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے، تو اگر یہ چلنے کی ان میں طاقت نہ ہوتی تو یہ گھٹنوں کے بال رینگ کے ضرور مسجدوں میں آ جاتے، کیونکہ عشاء اور فجر کی نماز میں اس کو جماعت کے ساتھ بر وقت ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ اگر انسان کو اس اجر کا پتہ چل جائے، پھر انسان اپنے گھٹنوں کے بال رینگ کر مسجد میں آ کے عشاء اور فجر کی نماز کو ادا کرے۔ دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ دین کتنا خوبصورت اور رحمتوں والا دین ہے، یہ دین کتنا عظیم دین ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عبادت تھوڑی کرتا ہے لیکن اللہ ارحم الراحمین کی رحمتیں اتنی بے پناہ ہیں کہ تھوڑے سے عمل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق اپنے بندوں انسانوں کو بے پناہ اجر سے نواز دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو ساری رات اگر وہ انسان سوتا بھی رہتا ہے تو اسے پوری رات نماز پڑھنے کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز جس انسان نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جیسے انسان نماز پڑھے تو جتنا اس انسان کو اجر ملے گا اسی قدر اجر فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ حَمَمْتُ بِالصَّلَاةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تمام جہانوں کے لیے بھائیوں اور رحمت بنا کر بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ہلکی سی تکلیف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جایا کرتے تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ہم نے اس نبی کو مومنوں کے لیے بڑا ہی رحم والا بنا کے بھیجا ہے، جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی نبی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ حَمَمْتُ بِالصَّلَاةِ، میرا ارادہ دل کی خواہش اور تمنا ہے کہ میں نماز کا ارادہ کروں،
فتقاموا، نماز کی اقامت ہو جائے، ثم آمروا رجلا یصلی بالناس، پھر میں اپنے ایک صحابی کو حکم دوں وہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے، ثم انطلقوا معی رجال، پھر میں اپنے ساتھ لے کر کچھ لوگوں کو نکل پڑوں، معہم حزم من حطب، ان کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ان کے پاس ہوں، اِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، اور میں ان گھروں میں چلا جاؤں اپنے صحابہ کے سروں اور کندھوں پہ لکڑیوں کے گٹھے رکھ کے، میں مسجد میں نماز باجماعت کا حکم دے کر میں صحابہ کے سروں اور کندھوں پہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کر میں ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں، لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آئے، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، میں انہیں ان کے گھروں میں آگ لگا کے زندہ جلا کے راکھ کر دوں جو لوگ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب صحیح بخاری میں سے حدیث کو نقل کیا تو اس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا کہ باب وجوب صلاۃ الجماعت، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر انسان نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے یہ انسان گناہگار ہے، اگر نماز پڑھ بھی لے پھر بھی اس انسان کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ ملتا ہے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث ظاہر فی وجوب شہود الجماعت فی المساجد، یہ حدیث بالکل دو ٹوک دلالت کرتی ہے کہ مسجد میں آ کے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں کے اندر عورتیں اور بچے نہ ہوتے، دیکھیے بھائیو، جس نماز کی جماعت میں میں اور آپ سستی کا شکار ہو گئے ہیں، جس نماز کو جماعت سے ادا کرنے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں منقول ہے کہ اگر گھروں کے اندر عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ان گھروں کو جا کے ضرور آگ لگا دیتا جن گھروں میں رہنے والے لوگ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ تنہائی میں بیٹھ کے پیارے ایمان والے بھائی ذرا سوچئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور تمنا کتنی شدید اور سخت ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو جلا کے لوگوں کو زندہ جلا دوں جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ لیکن کیا بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شدید فرمان سننے کے باوجود کیا میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے؟ کیا مجھ کو اور آپ کو اپنا روش اور کردار نہیں بدلنا چاہیے؟ کیا بھائیو مجھ کو اور آپ کو اپنے گھر کا ماحول نہیں تبدیل کرنا چاہیے؟ اللہ کی قسم، جو انسان ایمان والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کے اس کو اپنی زندگی ضرور بدلنی چاہیے، گھر کا ماحول ضرور تبدیل ہونا چاہیے، زندگی کی جو ترجیحات ہیں وہ ضرور تبدیل ہونی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، یہ حدیث بھی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان کے دل میں نور ایمان ہو، اگر حقیقی معنی میں انسان درد دل کا حامل ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری حدیث بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینے آدمی آتے ہیں۔ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آکے کہتے ہیں اللہ کے نبی لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں میں نبینا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آنکھوں میں روشنائی کی نعمت سے محروم کیا ہے، میں بصارت سے محروم ہوں، دیکھ نہیں سکتا ہوں، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اللہ کے نبی نبینا آدمی ہوں، کوئی ایسا بھی نہیں ہے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد میں چھوڑ جائے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔
ابو داؤد شریف کی حدیث کے لفظ ہیں شاسی الداری، اللہ کے نبی میرا گھر بھی بہت دور ہے، مسجد کی ہمسائیگی میں بھی میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر بہت دور ہے۔ اور چوتھا عذر، اللہ کے نبی یہ مدینہ منورہ کے رستے بھی ہموار نہیں ہیں، نشیب و فراز والے ہیں، اللہ کے نبی پہاڑی علاقہ ہے، کہیں پہ ٹیلا ہے، کہیں پہ نشیب اور گڑھا ہے، رستہ ہموار ہو پھر بھی چلنے میں آسانی ہوتی ہے، کوئی ہاتھ تھام کے لے آئے پھر بھی اللہ کے نبی آسانی ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی مدینہ میں سانپ اور بچھو گلیوں میں عام گھومتے ہیں، اللہ کے نبی یہاں پر سانپ اور بچھو مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له فیصلی فی بیتہ کہ اللہ کے نبی یہ میرے 5 عذر ہیں، میں نبی نہ ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، اللہ کے نبی رستہ ہموار نہیں ہے، پہاڑی رستہ ہے، نشیب و فراز والا رستہ ہے، اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، سانپ اور بچھو بھی گلیوں میں گھومتے ہیں، کیا اللہ کے نبی میرے لیے آپ رخصت دیتے ہیں فیصلی فی بیتہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ فرخص لہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی تیرا عذر معقول ہے، یہ جو تو نے 5 باتیں ذکر کی ہے واقعہ ہی یہ ایسی ہیں کہ تم گھر کے اندر نماز کو پڑھ لیا کرو۔ فلما ولا جب صحابی واپس پلٹے دعاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا، پوچھا کیا کہا، صحابی نے دوبارہ عذر بیان کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تسمع النداء بالصلاۃ کیا مسجد سے جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تیرے کانوں میں آواز پہنچتی ہے یا کہ نہیں؟ کہا اللہ کے نبی اللہ اکبر جب مسجد سے کہا جاتا ہے تو آواز تو کانوں میں پڑتی ہے۔ فرمایا قال فاجب پھر لازمی ہے کہ تم مسجد میں آ کے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کر۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ اس حدیث پہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث پہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب وجوبی صلاۃ الجماعت علی العمیان ولو بعدت منازلهم عن المسجد ویدل ھذا ان صلاۃ الجماعت فرض لا ندب۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلا کہ اگر انسان نبینا بھی ہو اور اس کا گھر مسجد سے بہت دور ہو پھر بھی اس انسان کو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، نبینا ہو گھر مسجد سے دور ہو پھر بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ اور کہتے ہیں اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے، یہ مستحب نہیں ہے، یہ ہر ایمان والے پہ لازم ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اگر کسی کو گھر کے اندر بے وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اس نبی نے صحابی کو ضرور اجازت دی جاتی، لیکن اس نبی نے صحابی کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میں اور آپ جن کے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار سے باہر ہیں، پھر بھائیوں میرے اور آپ کے لیے کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ بھائیوں ذرا دل میں جہاں کہ ہم سوچے کہ جب کل قیامت کے دن ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے، جب محشر کا میدان ہوگا، جب ساری انسانیت گھٹنوں کے بل گڑ کے گڑ گڑا رہی ہوگی اور جب نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہم کون سا منہ لے کے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے جب ہم نے اگر نمازیں ہی جماعت کے ساتھ ادا نہ کی ہوں؟ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، کسی بستی میں 3 آدمی رہتے ہو، کوئی صحرا ہو اس صحرا میں 3 آدمی رہتے ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ وہ نماز جماعت سے ادا نہ کرتے ہو۔ ذرا بھائیو غور کیجئے، صحرا میں رہنے والے 3 آدمی ہیں، اگر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحوذ علیہم الشیطان
اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ شیطان کے کنٹرول اور غلبے کے تحت آ جاتے ہیں، شیطان ان پہ حاوی اور غالب ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، پھر جیسے شیطان انہیں چلانا چاہتا ہے وہ ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ جب انسان نماز کو جماعت سے چھوڑ دیتا ہے پھر انسان شیطان کے کنٹرول اور قبضے میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ شیطان کے سامنے مضبوط قلعہ ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان کے واروں سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور جب انسان نماز کو چھوڑتا ہے، جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ترک کر دیتا ہے، پھر انسان پہ شیطان کا قبضہ اور کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر جیسے شیطان چاہتا ہے ویسے اس انسان کو چلاتا ہے۔ الا استحوذ علیہم الشیطان، مگر شیطان کا غلبہ اور کنٹرول ان پر ہو جاتا ہے۔ فعلیکم بالجماعت، جماعت کو لازم پکڑو، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ فانما یاکل الذئب القاسیۃ، کیونکہ بھیڑیا جو بکری اکیلی ہوتی ہے اس کا شکار کر لیتا ہے، جس طریقے سے ریوڑ سے بچھڑ جانے والی بکری وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جو ایمان والا نماز باجماعت سے پیچھے رہنا شروع کر دیتا ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، پھر بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ انسان نماز ہی کو چھوڑ دے۔ بھائیو، یہ نماز باجماعت بڑی ہی فضیلت والا کام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ انسان جب جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے تو اگر تنہا اکیلے انسان نے نماز پڑھی ہو جتنا اس کو اکیلے نماز پڑھنے پہ اجر ملتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا اگر کیا جائے تو 27 گنا انسان کو نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ دیکھیے کتنی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ نماز پڑھنا میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے، یہ ہر حالت میں ہم نے نماز کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ مومن جو ہو وہ نماز پڑھتا ہے، کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی جو پہچان رکھی ہے وہ اس نماز کو رکھا ہے۔ یہ نماز تو میں نے اور آپ نے پڑھنی تھی، کسی بھی صورت میں نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ جب ہم نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 27 نمازوں کا اجر دیتے ہیں۔ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے تو اس سے دنیا کے اعتبار سے دلوں کو محبت نصیب ہوتی ہے، آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دلوں میں قربتیں پیدا ہوتی ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے انسان کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ آج مسلمان کو اتحاد و اتفاق کی شدید ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں کیوں پٹ رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلافات ہیں، ہم اتفاق اور اتحاد سے عاری ہو گئے ہیں۔ یہ نماز باجماعت جو ہے یہ انسان کو متفق اور متحد کرتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے انسان اپنے مومن بھائیوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے، انسان کے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ اور غم میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جب انسان سارے معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے غم اور دکھ میں شریک ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس معاشرے میں غم نہیں رہتے ہیں، پھر اس معاشرے میں رحمتیں آ جاتی ہیں، پھر وہ معاشرہ ایک مضبوط اور پائیدار معاشرہ بن جاتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اس معاشرے کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، مسلم شریف میں ہے، اگر آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے فرمان کو اگر اپنے دل میں جگہ دے دیں تو یقین جانیے زندگی کو بدلنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے ان یلقى اللہ غدا مسلما، کہ کل اللہ کے دربار میں وہ پیش ہو
اسے مسلمان مان لیا جائے، بھائیو ایک ایک حرف دل پہ نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں من احب ان یلقى اللہ غدا مسلما، جو انسان پسند کرتا ہے کہ کل اللہ کو ملے، اسلام کی حالت میں ملے اور اس کا اسلام معتبر مان لیا جائے، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، جب اذان ہو جائے تو ان پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَىٰ، کیونکہ یقیناً تمہارے اللہ نے تمہاری نبی کے لیے ہدایت کے طریقے اس کو شریعت بنا دیا ہے۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ، اگر تم نماز کو اپنے گھروں میں ویسے پڑھنا شروع کر دو جیسے نماز سے لیٹ آنے والا نماز اپنے گھر سے پڑھتا ہے، نماز کا وقت گزر گیا، جو انسان نماز کو گھر میں پڑھتا ہے اسی طریقے سے اگر تم اپنے گھروں کے اندر نماز کو پڑھنا شروع کر دو گے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، جو بھی انسان گھر سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّن مَسَاجِدِ اللَّهِ، گھر سے وضو کر کے کسی مسجد میں نماز باجماعت کے لیے نکلتا ہے، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا، اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں جو قدم وہ اٹھاتا ہے کیا کرتے ہیں، حسناتن، ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کا جو نماز کے لیے وضو گھر سے وقت پر کر کے نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکلا ہے، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، ہر قدم سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، وَيُحُطُّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نماز باجماعت سے صرف منافق لوگ ہی پیچھے رہا کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا، نماز باجماعت سے جو پیچھے رہتا ہے، إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ایسا منافق ہی نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہے جس کا نفاق پکا اور سچا ہوتا ہے، جس کے نفاق میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہی نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَكَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَ بَيْنَ الرَّجُلِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب کوئی مومن ایمان والا بیمار بھی ہو جاتا تھا، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر، حالانکہ بیمار آدمی کے لیے گنجائش اور اجازت ہے، اگر وہ چل نہیں سکتا ہے اسے اجازت ہے کہ نماز کو گھر کے اندر ادا کر لے، لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر گھسیٹ کر اس آدمی کو مسجد میں لا کے نماز باجماعت میں شریک کیا جاتا۔ یہ بھائیو صحابہ کی صورتحال ہے، تو میرے اور آپ کی کیا صورتحال ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت مجموع الفتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز باجماعت سے جو آدمی بغیر عذر کے پیچھے رہتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے اس کا، نہ بیمار ہے، نہ سفر پر ہے، نہ کوئی اور مجبوری ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو انسان نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہے
یہ انسان جو ہے اس کے اندر نفاق ہے، اس انسان کا ایمان درست نہیں ہے، خالص نہیں ہے۔ اگر ایمان خالص ہوتا تو یہ مجبور ہو جاتا نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا کر دے کہ ہم نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بخاری شریف میں ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوتے، کسی کام میں مصروف ہوتے اور مسجد سے اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر سن لیتے تو فوراً اپنا کام چھوڑ کے نماز کی تیاری کرتے اور نماز باجماعت کی امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے۔ بھائیو، یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے۔ میرے اور آپ کے بھی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ نماز، چونکہ اس کی اہمیت زندگی میں ہر چیز سے بڑھ کے ہے، یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں بھی اس نماز کو اسی قدر اہمیت دینی چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سنن ابی داؤد میں ایک بہت بڑے محدث ہیں ابراہیم السائغ، سنارے تھے، سونے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ سونے کا کام کر رہے ہوتے، سونے کی ڈلی نیچے رکھی ہوئی ہوتی، میں اور آپ بھی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، تو جب ہتھوڑا اوپر اٹھاتے سونے کی اس ڈلی پہ ضرب مارنے کے لیے، اللہ اکبر کی آواز سنتے سیبہا، اس ہتھوڑے کو ایک طرف رکھ دیتے، پھر سونے پہ ضرب نہیں مارتے اور فوراً لپک کے مسجد کی طرف آ جاتے کہ یہ جو اللہ اکبر ہے اس سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جانی چاہیے۔ انسان جس بھی مصروفیت میں ہے، اللہ اکبر سن کے انسان کے ایمان کو، انسان کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ اب جو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر زندگی کے سارے کام چھوڑ کے انسان کو مسجد کی طرف لپکنا چاہیے۔ طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد رحمہ اللہ نے ایک عظیم محدث جو کہ تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ 30 سال تک، اور دوسری روایت میں ہے کہ 40 سال تک جب بھی اذان ہوئی تو وہ مسجد کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جب آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، یا اللہ ان پہ تیری رحمتیں ہو جائیں۔ 30 یا 40 سال تک جب بھی اذان ہوئی تو وہ مسجد کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ امام عامش رحمہ اللہ کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے کہ 20 سال تک جب بھی
اذان ہوئی تو وہ مسجد کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ کل بڑی پشیمانی ہوگی، ہم کون سا منہ لے کے اللہ کے دربار میں جائیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا بندے تو نے اللہ اکبر سن بھی لیا تھا پھر بھی تیری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تھی، تو نے اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو، اپنے دوستوں کی محفل کو، اپنی بیوی بچوں کے پیار کو، اپنی ملازمت کو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کو تو نے میری نماز پہ ترجیح دے دی تھی۔ بھائیو، اگر یہ سوال کر لیا گیا تو پھر بڑی پشیمانی ہوگی، پھر بڑی ندامت ہوگی، پھر انسان روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ نماز باجماعت کی میرے پیارے بھائیو اتنی اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مخاطب کر کے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ اللہ کے نبی آپ میدان جنگ میں ہوں، دشمن کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور میدان جنگ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی آپ میدان جنگ میں دشمن کی تلواریں اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود زندگی جانے کا اندیشہ ہے، ان سارے کٹھن حالات میں آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، پھر بھی آپ نماز با جماعت کے لیے صفیں بنا لیجئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں میدان جنگ میں جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ ذکر کیا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیے، آپ کے پیچھے صحابہ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں، سارے صحابہ کے پاس اسلحہ ہاتھوں میں ہو، نماز شروع کر دی جائے، آپ قیام کریں، سارے صحابہ قیام کریں، آپ رکوع میں جائیں، سارے صحابہ رکوع میں چلے جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، سارے صحابہ کھڑے ہو جائیں، آپ سجدے میں چلے جائیں، آگے والے آدھے صحابہ سجدے میں چلے جائیں اور آدھے صحابہ ہاتھوں میں تلواریں لے کے نماز کی حالت میں میدان جنگ میں کھڑے رہیں، تاکہ اگر دشمن حملہ کر دے تو نماز کی حالت میں دشمن سے دفاع کیا جا سکے۔ جب آپ یہ دو سجدے ان کو کروا لیں، یہ لوگ کھڑے ہو جائیں، پیچھے والے اپنے دونوں سجدے مکمل کریں، آگے والی صف پیچھے چلی جائے، پیچھے والی صف آگے آ جائے، اسی طریقے سے دوسری رکعت ادا کی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب قرآن مجید کے اس آیت کو ذکر کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میدان جنگ میں نماز با جماعت کے بارے میں نقل کرتے ہیں، پھر تڑپ کے کہتے ہیں اگر میدان جنگ میں اس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو امن کی حالت میں جو آدمی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہوگا، ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کا کیا ہوگا۔ اگر نبینے کو بھائیو جماعت سے پیچھے رہ کے نماز با جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر میدان جنگ میں جان کے خطرے کے باوجود نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ ان گھروں کو جلا دیا جائے جن گھروں میں رہنے والے لوگ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو بھائیو پھر میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ آئیے میں بھی آج اللہ سے عہد کروں، آپ بھی اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ ہم نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں گے، بر وقت نماز کے لیے مسجد میں آیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نماز کو 5 وقت جماعت کے ساتھ اپنے ڈر اور خوف کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو نماز کی تڑپ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تھی، یا اللہ ہمیں بھی نماز کی وہ تڑپ عطا کر دے، یا اللہ سجدوں کے اندر لذت نصیب کر دے، یا اللہ مسجد کو ہمارے دلوں کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ اس نماز کو اپنا قرب حاصل کرنے کا ہمارے لیے ذریعہ بنا دے، یا اللہ یہ ایمان والے تیرے گھر میں موجود ہیں، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ تیری مخلوق تیرے بندے ہیں، اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ جو مقروض ہے اس کے قرضوں کو ادا فرما دے، یا اللہ کاروباری لوگ کاروبار میں تنگ دستی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ حلال کی وسیع روزی عطا فرما دے، یا اللہ ہر ایمان والے کے گھر میں یا اللہ خیر و برکت نصیب فرما دے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں عطا فرما دے، یا اللہ مسلمان جہاں پر بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ہمارے کشمیری بھائی یا اللہ ان کا تو حامی و ناصر بن جا، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما دے، جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اور یا اللہ جس بھی مومن کے دل میں جو نیک تمنا ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دے، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیری مخلوق ہیں، دل کی ساری نیک تمنا پوری فرما دے، یا اللہ رحمتیں کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔